امام ابھی نماز ہی میں ہے اور کسی نے جانور کو ذبح کر لیا، اگرچہ امام قاعدے میں ہو، بقدر تشہد بیٹھ چکا ہو، یعنی جو تشہد کی مقدار ہے وہ بیٹھ چکا ہو، مگر ابھی سلام نہیں پھیرا تو قربانی اس کی نہیں ہوگی۔ اور اگر امام نے ایک طرف سلام پھیر لیا، دوسری طرف باقی تھا، اس نے ذبح کر دیا تو قربانی ہو جائے گی۔ یہ اس کے لیے ہے جو شہر میں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ خطبے سے جب فارغ ہو جائے اس کے بعد قربانی کی جائے۔ امام نے نماز پڑھ لی، اس کے بعد قربانی ہوئی، پھر معلوم ہوا کہ امام نے بغیر وضو نماز پڑھا دی، تو کیا اس صورت میں قربانی کا اعادہ کیا جائے گا یا نماز کا اعادہ کیا جائے گا؟ امام نے نماز پڑھ لی، اس کے بعد قربانی ہوئی، پھر معلوم ہوا کہ امام نے بغیر وضو نماز پڑھا دی، تو نماز کا اعادہ کیا جائے گا، قربانی کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں وہ حرج میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہ گمان تھا کہ آج عرفہ کا دن ہے اور کسی نے زوال آفتاب کے بعد قربانی کر لی، پھر معلوم ہوا کہ عرفہ کا دن نہ تھا بلکہ 10ویں تاریخ تھی، تو قربانی ہو جائے گی۔ اگر 10ویں کو نماز عید سے پہلے قربانی کر لی، پھر معلوم ہوا کہ وہ 10ویں نہ تھی بلکہ 11ویں تھی، اس صورت میں بھی اس کی قربانی ہو جائے گی۔ نمی کے متعلق کچھ لوگوں نے گواہی دی کہ 10ویں ہے، اس بنا پر اسی روز نماز پڑھ کر قربانی کی، پھر معلوم ہوا کہ گواہی غلط تھی، وہ نمی تاریخ تھی، تو نماز بھی ہو گئی اور قربانی بھی ہو جائے گی۔ ایام نہر گزر گئے، یعنی کہ قربانی کے دن گزر گئے، جس پر قربانی واجب تھی اس نے نہیں کی تو قربانی فوت ہو گئی۔ اب قربانی اس پر جب فوت ہو گئی تو وہ کیا کرے گا؟ جس پر قربانی واجب تھی اس نے نہیں کی تو قربانی فوت ہو گئی ہے، اب نہیں ہو سکتی۔ پھر اگر اس نے قربانی کا جانور معین کر رکھا ہے، مثلا جانور کے قربانی کی منت مان لی اور وہ شخص غنی ہو یا فقیر، بہر صورت اسی معین جانور کو زندہ صدقہ کر دے گا۔ اگر ذبح کر ڈالا تو سارا گوشت صدقہ کر دے، اس میں سے کچھ نہ کھائے۔ اگر کچھ کھا لیا ہے تو جتنا کھایا ہے اتنا صدقہ کر دے یا اس کی قیمت کو صدقہ کر دے۔ اگر ذبح کیے ہوئے جانور کی قیمت زندہ سے کم ہے تو جتنی قیمت کمی ہے اسے بھی صدقہ کرے۔ اور فقیر نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا ہے اور قربانی کے دن نکل گئے، اس پر بھی اسی معین جانور کی قربانی واجب ہے، لہٰذا اس جانور کو زندہ صدقہ کر دے گا۔ اگر ذبح کر ڈالا تو وہی حکم ہے جو منت میں مذکور ہوا۔ یہ حکم اس صورت میں ہے کہ قربانی ہی کے لیے خریدا ہو، اور اگر اس کے پہلے کوئی جانور تھا، اس نے اس قربانی کے لیے نیت کر لی یا خریدنے کے لیے بعد کی نیت کر لی، اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اور غنی نے قربانی کے لیے جانور خریدا ہے تو وہی جانور صدقہ کرے گا، اور ذبح کر ڈالا ہے تو وہی حکم ہے کہ اس کی قیمت کو صدقہ کرے گا یا اس کے گوشت کو صدقہ کرے گا۔ قربانی کے دن گزر گئے اور اس نے قربانی نہیں کی اور جانور کو صدقہ بھی نہیں کیا، تو اس صورت میں کیا کرے گا؟ قربانی کے دن گزر گئے اور اس نے قربانی نہیں کی اور جانور یا اس کی قیمت کو صدقہ بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ دوسری بقرہ عید آ گئی۔ اب یہ چاہتا ہے کہ سال گزشتہ کی قربانی کی قضا اس سال کر لے، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اب بھی وہی حکم ہے کہ اس کی قیمت کو
اس کی قیمت کو صدقہ کرے یا جانور کو صدقہ کرے گا۔ کسی شخص نے یہ وصیت کی کہ اس کی طرف سے قربانی کر دی جائے اور یہ نہیں بتایا کہ کس جانور کی قربانی کی جائے، بکری کی جائے یا بڑے جانور کی جائے، ٹھیک، اور نہ قیمت بیان کی کہ اتنے جانور کا خرید کر قربانی کی جائے، تو ایسی وصیت کرنا جائز ہے۔ بکری قربان کر دینے سے وصیت اس کی پوری ہو جائے گی۔ اور اگر کسی کو وکیل کیا کہ میری طرف سے قربانی کر دینا اور گائے یا بکری کا تعین نہیں کیا اور قیمت بھی بیان نہیں کی، تو یہ توقیل صحیح نہیں ہوگی۔ قربانی کی منت مانی اور یہ معین نہیں کیا کہ گائے کی قربانی کرے یا بکری کی، تو منت صحیح ہے، بکری کی قربانی کر دینا اس کے لیے کافی ہے۔ اور اگر بکری کی قربانی کی منت مانی تو اونٹ یا گائے قربان کر دینے سے بھی اس کی منت پوری ہو جائے گی۔